بندوں کو نہ قرب نصیب فرماتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ ایسے دن بنائے، کچھ ایسی ساعتیں بنائی، کچھ ایسے مہینے بنائے، کچھ ایسی جگہیں بنائی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو مزید قریب ہونے کا موقع میسر کرتا ہے۔ جیسے دنوں میں سے جمعہ سید الایام ہے کہ اس میں ایک وہ گھڑی ہے، معصوم نے کہا کہ اس وقت خدا کی بارگاہ سے جو طلب کیا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر مہینوں میں سے دیکھا جائے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول خدا نے صحابہ سے فرمایا تھا اِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ۔ اگر انسان یہ تین جملے جو رسول خدا نے اس مہینے کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، مگر کیسے؟ برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر اور مغفرت لے کر۔ کیا مطلب برکتیں لے کر آ رہا ہے؟ رسول خدا کی کتنی ایسی دعائیں ہیں کہ جہاں پر رسول خدا نے برکت کی دعا مانگی۔ جیسے جناب جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی اور آپ ان کے گھر تعزیت کرنے کے لیے گئے، ان کی بیوہ جناب اسماء بنت امیس سے، تو وہاں پہ ان کے بیٹے موجود تھے جناب جعفر طیار کے، تو آپ نے ان کے ایک بیٹے جناب عبداللہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جن کے بعد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے عقد ہوا تھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک دعا مانگی، اللہم بارک فی صفقتہ، کہ اے بارے الہ تو عبداللہ کے مال تجارت میں برکت عطا فرما۔ اب وہ برکت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی اس دعا کا اثر یہ ہے کہ اگر میں کبھی مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دوں تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا تجارت کا کام نہیں ہے کہ جہاں پہ مجھے خسارہ ہو، کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے تھوڑے سے مال کو بہت زیادہ کر دیا۔ اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ ہو جائے، اس سے برکت کہتے ہیں۔ اب اللہ نے جو کہا، سید الانبیاء نے جو کہا کہ یہ مہینہ اللہ کا جو ہے برکتیں لے کر آ رہی ہے، یعنی اس میں تمہارا تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے بہت زیادہ ہو جاتا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صلوات پڑھیے نبی کے ساتھ، کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں ایک نافلہ مستحب یعنی سنت نماز پڑھتا ہے تو باقی مہینوں میں واجب نماز پڑھنے کے برابر اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ برکت ہے اس مہینے کی۔ اگر باقی مہینوں میں بندہ ایک واجب نماز پڑھتا ہے تو نبی نے فرمایا اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھنا باقی مہینوں میں 70 نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ جس مہینے کی برکت ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہے کہ وہ باقی مہینوں میں بھی صدقہ و خیرات راہ خدا کسی ضرورت مند کو دیتا ہے اور ایک اس مہینے میں دیتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر وہ 1 درہم بھی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے برکت ڈالے گا، اس طرح اس مال صدقہ کو زیادہ کر دے گا کہ جب وہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا تو وہ نامہ اعمال میں یہ ہوگا کہ ایک احد پہاڑ کے برابر اس نے راہ خدا میں مال دیا ہوا ہے۔ تو وہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ یہ کون سا میرا عمل ہے کہ میں نے اتنا احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں دیا؟ اسے بتایا جائے گا وہ جو تو نے 1 درہم اللہ کی راہ میں دیا تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی ہے، اسے اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اس بڑھانے کی وجہ سے آج کو 1 درہم احد پہاڑ کے برابر ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا پہلا یہ جو رسول نے صرف بیان کی کہ یہ برکتیں لے کے آ رہا ہے، یعنی اگر تھوڑا سا بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ اس عمل کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ اور پھر جیسے دوسری صرف بیان کی والرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہے کہ اللہ کی رحمت ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز سے وسیع ہے اللہ کی رحمت۔ لیکن اللہ کی رحمت تو باقی مہینوں میں بھی ہوتی ہے، تو پھر اس مہینے میں اور باقی مہینوں میں کیا فرق ہو گیا؟ کیا باقی مہینوں میں اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ اس والے سے علماء اخلاق یہ بیان کرتے ہیں
کہ باقی مہینوں اور اس مہینوں میں اللہ کی رحمت میں فرق یہ ہے کہ باقی مہینوں میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری جو صفت بیان فرمائی والمغفرہ، کہ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ مغفرت کو لے کے آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کون سا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ میری مغفرت کرے، اللہ مجھے بخش دے، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہی بخشتوں کا جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک وہ آ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کیسے ہے اس مہینوں میں؟ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک میں افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ ایسے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرتا رہا کہ اللہ نے کہہ دیا یہ جہنمی ہے۔ لیکن جب وہ ماہ رمضان المبارک افطار کا وقت ہوتا ہے اور اللہ سے وہ استغفار طلب کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر لیکن یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کہ جو ماہ رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے اس میں جو سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے جب بندہ افطار کرتا ہے اس سے پہلے جو چند ساعتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ کھانے پینے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی چیز جو اس پر حلال تھی ماہ رمضان میں حرام ہو گئی ان سے وہ بچتا رہا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، روایت کے یہ جملے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے اور روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے، اور اللہ کہتے ہیں یہ مانگے اور پھر میں اس کے اس مانگنے پر اسے وہ چیز عطا کروں۔ لہذا ہمیں پہلے تو اس وقت سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ افطار کا اگر ہمارے اوپر پیاس کا یا کھانے کا غلبہ ہے پھر بھی انسان پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرے، یا اس کو جو پریشانی ہے مصیبت ہے وہ جو بھی خدا سے مانگنا چاہتا ہے وہ خدا سے مانگے، اس لیے کہ وہ وقت وہ گھڑیاں ہیں کہ جب اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اور پھر مغفرت کیسے ہے کہ افطار کے وقت اللہ نے کہا 10 لاکھ افراد کو میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں جن پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب شب جمعہ آتی ہے یا روز جمعہ آتی ہے کہ جن گھڑیوں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں جن پہ جہنم واجب ہوتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہوں۔ لہٰذا شب جمعہ اور جمعہ کو خاص طور پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور پھر شب جمعہ اور جمعہ میں ایک جس چیز کی فضیلت بھی ہے کہ وہ انسان نبی اور آل نبی علیہ السلام پر درود پڑھے زیادہ سے زیادہ، محمد۔ اس لیے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روز جمعہ 100 دفعہ نبی آل نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس صاحب ایمان کی 60 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، ان میں سے 30 حاجتیں دنیا سے متعلق ہوتی ہیں اور 30 حاجتیں آخرت کے متعلق ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی مغفرت سے سیراب کروں۔
تو لہٰذا ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اس کی روٹین باقی مہینوں اور اس مہینوں میں فرق ہونی چاہیے۔ اس میں جب خدا چاہتا ہے میرا بندہ میرے زیادہ قریب آئے، تو اس لیے بندے کو بھی زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے میں اللہ کے قریب ہوں۔ تو جیسے جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے ہر مسلمان تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تیاری ہم کس نہج پر کرتے ہیں، کس سطح پر کرتے ہیں؟ صرف اپنی جسمانی ضروریات کے تحت کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ سحر و افطار میں کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، کیسے ہم روزہ افطار کریں؟ اس کے علاوہ کیا ہم نے یہ بھی سوچا کہ اپنی روحانی غذا کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ جیسے میں اپنے بدن کی تقویت کے لیے روزے کی وجہ سے اہتمام کر رہا ہوں، کیا میں اپنے روح کے لیے بھی کوئی اہتمام کر رہا ہوں؟ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزہ واجب قرار دیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سارا سال 11 مہینے جو مختلف روحانی مرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں اس بندے کو ان سارے روحانی امراض سے نجات دوں۔ اس لیے کہ جب آپ کا جسم بیمار ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو روح بیمار ہو اس کے لیے انسان کسی کے پاس نہیں جاتا۔ تو روحانی غذا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا اہتمام فرمایا ہے کہ جب انسان وہ عبادت کرے تو روحانی غذا ملے اور اس روحانی بیماری سے باہر آئے۔ جیسے نماز کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو جو فرض کی اس لیے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو جو انسان نماز کو ان کی شرائط کے ساتھ بجا لاتا ہے تو وہ انسان فاحش چیزوں سے بھی باہر نکل آتا ہے اور بری باتوں سے بھی باہر نکل آتا ہے۔ اسی طرح جب روزے کے بارے میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ یہ لوگ صاحبان تقوی ہو جائیں، یعنی جتنی اس کے اندر روحانی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ختم ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ تو ہمیں اس مہینے کے لیے روحانی طور پر بھی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اجمالی طور پہ آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پڑھیں کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے جو خاص اہتمام فرماتے تھے، اس میں سب سے پہلے تو جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ واجبات پہ عمل کر رہا ہو، محرمات سے اجتناب کر رہا ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر کوئی ایسا واجب ہے کہ جو وہ پہلے چھوڑتا تھا تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اب وہ واجب سب سے پہلے ادا کرے۔ بس اوقات یہ ہے کہ انسان مستحب کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ واجب کو ترک کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے مستحب کا مرحلہ بعد میں ہے، مستحب کو چھوڑ دیا تو آپ سے خدا باز پرس نہیں کرے گا، اگر واجب کو چھوڑ دیا تو اللہ اس کی باز پرس کرے گا۔ پہلا مرحلہ واجبات پہ عمل کر رہے ہوں اور حرام سے اجتناب کر رہے ہوں، اور جب مجھے پتہ ہے کہ میں یہ ساری امور بجا لا رہا ہوں تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اب انسان مستحبات کا بھی اہتمام کرے اور مکروہات سے بھی اجتناب کرے۔ اب اگر باقی مہینوں میں صرف وہ واجب نمازوں پہ اکتفا کر رہا تھا تو اب یہاں پر وہ نوافل کا اہتمام کرے۔ جیسے انسان سحری کے لیے اٹھ تو جاتا ہے تو اتنا وقت موجود ہے، وہ کم از کم ابھی سے اگر یہ کرے کہ ان 30 دنوں میں جو مستحب نماز تہجد ہے، نماز شب ہے، ان کو بجا لائے۔ بظاہر وہ صرف 11 رکعت ہے کہ جو 8 رکعت نماز شب یعنی نماز تہجد کے لیے سے 2 رکعت کے پڑھی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز تہجد یا 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے، اور اس میں تاکید یہ ہے کہ انسان دعائے قنوت نہ پڑھے، وہی 2 رکعت جیسے آپ عام نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر مستحبات ہیں لیکن آپ صرف ان مستحبات کو اگر نہیں بھی بجا لا سکتے تو صرف فجر کی طرح آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ پھر 1 رکعت نماز وتر ہے اور اس میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے اندر بھی کئی مستحبات ہیں جیسے العفو کا 300 دفعہ تکرار کرنا یا 40 مومنوں کے لیے دعا کرنا، اس طرح مخصوص اور اذکار ہیں۔ لیکن اگر آپ شروع میں نہیں بھی وہ بجا لاتے، کم از کم 1 رکعت وہ بجا لائیں تاکہ انسان واجبات کے ساتھ مستحبات کا بھی پابند ہو سکے۔ اور اس حوالے سے معصوم کا فرمان ہے اگر کوئی انسان نماز تہجد پڑھ رہا ہے، اس کی جو بھی حاجت دنیا کی ہو یا دین کی ہو یا آخرت کی ہو، اللہ اس نماز کے صدقے میں وہ پوری کر دے۔
اور پھر اس مہینے میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا تو ہمیں قرآن مجید سے وابستگی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا لاہ عمل بنانا چاہیے۔ عام طور پر اس مہینے میں ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا باقی مہینوں میں اسے جتنا ختم قرآن کرتا ہے اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لہذا تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ایک مرحلہ آگے ہمیں بڑھنا چاہیے اس مہینے میں قرآن کے حوالے سے۔ قرآن ایک دستور ہے، ایک آئین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر ہم تلاوت کریں ثواب تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ خاص طور پر نوجوانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ انہیں اس چیز کا پتہ ہو کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ بلکہ عام طور پہ لوگ اپنے بچوں کی بھی جب قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اکثر اگر مسجد میں بھیجیں یا اس کے علاوہ گھر میں کسی کو لگائے بچے کو قرآن سکھا دیں تو صرف وہ پہلے مرحلے تک رہتے ہیں کہ مثلا گھر میں قاری صاحب آ رہے ہیں کہ جی آپ بچے کو تلاوت قرآن کرنا سکھا دیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کے سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اسے ایک مرحلہ آگے تلاوت قرآن کے ساتھ اسے مفاہیم قرآن سے بھی آشنائی دیں کہ اللہ قرآن میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ ایسے نہ ہو کہ قرآن کو صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھے کہ اگر میں پڑھوں گا تو ثواب ملے گا، لیکن اس کے اندر جو اللہ اصل مقصد ہے کہ اللہ نے اس لیے آسمانی کتاب نازل کی کہ ان لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کر سکے، ہمیں اس کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر وہی کرے گا جسے پتہ ہوگا اس آیت کے اندر کیا اللہ بیان کر رہا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، یعنی قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے۔ پھر اللہ نے کہا ھذا کتاب انزلناہ فاتبعوہ، اللہ نے کہا میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، کیوں نازل کی؟ کہ صرف اس کو ثواب تک ہم محدود کر دیں؟ نہیں، قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا کہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فاتبعوہ، اس لیے تم اس قرآن کے اندر جو میں نے پیغام دیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اور اس کی پیروی ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور پھر تیسرا کام، ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو اپنے معاشرے کے نادار افراد ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے اس کے لیے ایک یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ جو انسان روزہ افطار کروانے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے لیے اجر و ثواب مقرر کر دیتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کا روزہ افطار کرے تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ اور پھر آگے حدیث کے جملے ہیں، یعنی اسے اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملا ہے، اور اس کے مقابلے میں روزہ رکھنے والے کا ثواب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اتنے میں صحابہ نے کہا، وہ جو مفلس تھے، نادار تھے، یا رسول اللہ اگر ہم اس بات پہ قادر ہی نہیں کہ ہم لوگوں کا روزہ افطار کروا سکے، تو آپ نے فرمایا اگر تم ایک کھجور کے ذریعے یا تھوڑا سا انہیں پانی پلا کر بھی ان کا روزہ افطار کرواؤ گے تو تمہیں بھی یہی اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اجر و ثواب کے لیے بھی یہ منحصر نہیں ہے اگر ہم پرتکلف افطاری کا اہتمام کریں گے تو ہمیں وہ ثواب ملے گا۔ اگر ہم پرتکلف افطاری کا اہتمام نہیں کریں، ایک انسان صرف اتنی گنجائش رکھتا ہے کسی کو ایک کھجور دے سکتا ہے یا وہ پانی کا اہتمام کر سکتا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ وہی ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو کوئی اور زیادہ پرتکلف کر کے کر رہا ہے۔ اصل تو خدا کے نزدیک جو اجر کا معیار ہوتا ہے وہ اس کی نیت اور اخلاص ہوتا ہے، تو کسی عمل کے اندر ہمارا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب کر رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم 50 بندے نماز پڑھ رہے ہیں یا 50 بندے راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، ان 50 میں سے ہر ایک کا اجر الگ ہوتا ہے، اللہ اجر وہ ان کی نیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور اس کی جیسے دلیل بھی ہے جو علماء نے بیان کی کہ رسول خدا
تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ مولا علی علیہ السلام کی ایک ضربت قیامت تک کے جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس میں جب علماء اخلاق مفسرین نے بحث کی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ضربت ہے، شاید چند سیکنڈز پر وہ محیط ہوگی، لیکن رسول خدا نے فرمایا قیامت تک کے جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، کہ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ مولا علی نے وہ ایک ضربت مارنے میں جتنی اخلاص کا مظاہرہ کیا، کوئی بندہ یا جن اللہ کی عبادت میں اتنا اخلاص دکھا ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہماری عبادتوں کا اجر وہ ہمارے اخلاص پر منحصر ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں خالصتاً اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، جیسے اللہ سورہ بینہ میں کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، میں نے بندوں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ جب بھی میری عبادت کرے وہ خالصتاً میری خاطر عبادت کرے، کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس دوران خاص طور پہ میں کہوں گا پارا چنار کے مومنین جن کا محاصرہ کیا گیا ہے، پارا چنار کے مومنین کہ سینکڑوں دن گزر گئے ہیں، وہ اشیاء خورد و نوش کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذمہ داری حکومتی اداروں کی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہاں پہ چند دہشت گردوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے تو یہ ذمہ داری ہے محافظتی اداروں کی کہ ان راستوں کو کھلوایا جانا چاہیے اور وہاں پر ضروریات زندگی انہیں فراہم کی جانی چاہیے۔ اور یقیناً دیکھا گیا ہے کہ آخری چند دنوں میں کہ جب بھی وہاں پر کانوائے جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر افواج پاکستان ایف کے کچھ اہلکاروں کو بھی شہید کیا گیا ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کو اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ بلکہ یہ ریاست کا بھی امتحان ہے کہ کیا پارا چنار پاکستان سے باہر واقع ہے، وہ پاکستان کا ہی خطہ ہے، پاکستان کے وفادار شہری ہے، اور حکومتی اداروں اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جانوں کا تحفظ کو بھی اولویت دی جانی چاہیے۔ اور خاص طور پر اس ماہ رمضان المبارک میں کہ جہاں پہ ہر مسلمان سب سے پہلے سحر و افطار کا منتظر ہوتا ہے، وہ لوگ سحر و افطار کے لیے اشیاء خورد و نوش کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی چیز پہنچ بھی جاتی ہے تو اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ عام بندے کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اسے خریدنے کے لیے، لہذا ریاست کو سب سے پہلے متوجہ ہونا چاہیے، اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی صرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جب وہ راہ خدا میں اس مہینے میں خرچ کر رہے ہیں تو پارا چنار کے مومنین کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی سرخروش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا